اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُوسِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ وَلَا تُهْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ۔ یہاں سے اللہ کی ذات مناسک حج کے بارے میں تعلیم دے رہی ہے کہ حج کیسے کرنا ہے اور حج کس طریقے سے مکمل کرنا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اتمو مکمل کریں، پورا کریں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہر عمل خالص اللہ کے لیے۔ حج کے لیے بھی اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ حج کو کرنا ہے اللہ کے لیے اور عمرہ بھی کرنا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے۔ یہاں سے حج اور عمرے کی فرضیت جو ہے وہ خالص نیت کے ساتھ خالص اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ اور حج جو ہے یہ ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پہ فرض ہے ایک حج کرنا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، کلمہ یہ ہر جگہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے اللہ کی ذات نے دن بھی مخصوص کر دیے ہیں اور جگہ بھی مخصوص کر دی ہیں۔ وہاں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا اور ان دنوں کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے حج ایک مخصوص جگہ کی عبادت ہے جو ہر صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ یہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، باقی عبادات ہر جگہ پہ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ تمام مناسک حج جو ہے وہ مکمل کرو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ فَإِنْ أُوسِرْتُمْ، تو پس اگر تم گھیر لیے جاؤ، پس اگر تم روک لیے جاؤ۔ کیسے؟ حج کا سفر شروع کیا، ارادہ کیا، راستے میں بیمار ہو گئے، رک گئے، کسی دشمن نے راستہ روک دیا، جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری کا ہے کہ عمرے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، لیکن حدیبیہ سے آگے کفار نے نہیں آنے دیا۔ ایسے ہی اگر کوئی مسئلہ ہو جائے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو کچھ میسر ہو حد قربانی میں سے اس کو پورا کرو۔ تو یہاں پہ مفسرین دو باتیں بتاتے ہیں، علماء دو باتیں بتاتے ہیں کہ اگر وہ جانور لے کے مشرکین جو اس وقت قبضے میں تھے یا کوئی جو بعد کے لوگ ہیں، اگر کسی میں بعد میں ایسا موقع آتا ہے، وہ اپنے جانور کو وہاں پہ خانہ کعبہ کی طرف بھیج دیں اور حدود حرم میں ان کی قربانی کر لیں۔ اگر وہاں پہ جانے کی اجازت نہیں، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں بھی ہوا تھا، تو پھر جس مقام پہ روک لیے گئے وہیں ان کی قربانی کر دی جائے۔ یعنی دونوں باتیں، اگر یہ ممکن ہو کہ وہاں تک جانور پہنچ سکتے ہیں تو پھر ان کو وہاں قربانی کے لیے بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہو کہ وہاں تک جانور پہنچ سکتے، اس کی بھی اجازت نہ ہو یا آگے نہ جا سکیں، تو پھر جہاں پہ روک دیے گئے کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دشمنی کی وجہ سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں پیدل سفر کرتے تھے، انسان راستہ ہی بھول جائے اور ایسا دور نکلے کہ حج کے دنوں میں اس کا ممکن ہی نہ ہو کہ وہ اس مقام پر پہنچے، کیونکہ حج تو ایک خاص مقام کے اور خاص مناسک جو ہیں وہ پورا کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو تمہیں میسر ہو قربانی میں سے اس کو کر ڈالو وہیں پہ یا اس کو بھیج کے حدود حرم میں۔ وَلَا تُحْلِقُوا، اور مت منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الحدی المحلہ، جب تک کہ قربانی اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے۔ یہ حج کے مناسک میں سے ہے کہ انسان اس وقت تک سر نہیں منڈائے جب نیت کر لے کہ حج کرنا ہے، احرام باندھ لے، اس کے بعد کہ جب تک اس کی قربانی ہو نہیں جاتی، یعنی جہاں پہ قربانی ہونی ہے اس وقت تک وہ سر منڈوا نہیں سکتا۔ اگر اس سے پہلے منڈوائے گا تو پھر اس کے اوپر دم پڑ جاتا ہے، اس کا وہ دم بدلہ دینا ہوتا ہے۔ دم ایسے ہی ہے جیسے نماز میں کوئی واجب رہ جاتا ہے تو انسان سجدہ صاف کرتا ہے، اگر فرض رہ جاتا ہے پھر ہوتی نہیں ہے، تو یہاں پہ اس پہ دم پڑ جاتا ہے۔
اس لیے اس کو وہاں پہ قربانی سے پہلے سر کو نہیں اس نے منڈوانا، اس لیے کہ اللہ کی ذات اس بات سے منع کر رہی ہے۔ ففدیتن، پس اگر کوئی بدلہ ہے اس کا، من سیام، روزے، یعنی اگر فمن کان منکم مریضن، اور اگر تم میں سے کوئی ہو مریض، او بہی اذن من راسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، یعنی سفر تو کیا تھا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، بعد میں سر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی خارش پڑ گئی ہے، کوئی پھوڑے پھنسی نکل آئے، کوئی زخم ہو گیا ہے، کوئی بھی مرض لاحق ہو گیا ہے، یا اور کوئی تکلیف ہو گئی ہے، اور سر اس قربانی سے پہلے منڈوانے کی، بال منڈوانے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے ففدیۃ من صیام، تو اس کے بدلے میں وہ روزے رکھے، یا اور صدقہ یا کہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اور نسک، یا کہ ایک جانور کو ذبح کرے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اگر کسی بیماری اور تکلیف کی وجہ سے بھی بال منڈوانے پڑتے ہیں قربانی کرنے سے پہلے، تو روزے رکھنے پڑتے ہیں، 6 روزے رکھتے ہیں، یا 6 مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یا ایک جانور کی قربانی کرتے ہیں، جو کسی کے لیے ممکن ہو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور پس جب تم امن میں آ جاؤ، یہ تکلیف دور ہو جائے، تو باقی مناسک اسی طریقے سے کریں، اسی ترتیب سے کریں جس طریقے سے اللہ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو کر کے ہمیں دکھایا۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو پس جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کا حج کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب بھی حج کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے حکم دیا تھا تو یہ حج ہو رہا تھا۔ وہاں پہ یہ تھا کہ حج الگ کیا جاتا اور عمرہ کا سفر الگ کیا جاتا تھا۔ حج کے دوران عمرہ نہیں کیا جاتا تھا، اور عمرہ جب کرتے تھے تو وہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا۔ عام طور پہ ان کی یہ تھی کہ حج تو اپنے وقت پہ کرتے تھے، شوال سے اس کی تیاری کرتے تھے، اور عمرہ کے لیے انہوں نے رجب کا مہینہ جو چوتھا مہینہ ہے حرمت والا، ایک الگ سے یا 3 اکٹھے ہیں، اس کے اندر وہ عمرہ کیا کرتے تھے، اس کو عمرہ کا مہینہ کہا کرتے تھے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، اللہ نے 3 قسم کے حج جو ہیں وہ 3 طریقوں سے کرنے کی مسلمانوں کو اجازت دے دی۔ اس میں سے ایک حج جس کا ابھی یہ ذکر ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ جیسے ہم پاکستان سے جاتے ہیں، دور سے جاتے ہیں لوگ، وہ جاتے ہیں پہلے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ابھی حج میں کچھ دن ہوتے ہیں، اور وہ اس عمرہ کو اتار دیتے ہیں، اپنا سر منڈواتے ہیں، اس کے بعد احرام کو اتار دیتے ہیں، اور پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، وہ 7 ذی الحجہ سے منی میں جب جاتے ہیں عمرہ احرام پہن کے، تو وہاں سے آگے پھر حج کی تیاری، اور پھر حج کے مناسک جو ہوتے ہیں اگلے 3 سے 4 دن وہ حج کے مناسک کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ دوسرا جو حج ہے اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج قران کا مطلب بھی ایسے ہی ہے کہ انسان نے جب احرام باندھ لیا تو اس کے بعد اس نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد اس نے احرام کو نہیں کھولا، احرام کو نہیں اتارا، سر کو نہیں منڈوایا، اور ساتھ ہی آگے ملحق دنوں کے بعد جو حج ہے اس کے مناسک پورے کر لیے، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج تمتع، عمرہ الگ، احرام کھل گیا، پابندیاں ختم ہو گئی، دوبارہ پھر احرام پہنا، یہ اللہ اس کی اجازت دے رہی ہے۔ پھر اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اگر ایسے دن قریب ہیں، کیونکہ احرام کے دوران پابندیاں انسان پر لاگو ہوتی ہیں، وہ ساری پابندیاں جب احرام کھلتا ہے تو ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اگر وہ دن تھوڑے ہیں، ایسے تم جاتے ہو، جیسے یہاں سے پاکستان سے جو لوگ شروع میں جاتے ہیں، ہمارا تو یہاں 40 دن کا ہوتا ہے، شروع میں جو لوگ جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو کھول دیتے ہیں کئی دن تک، پھر جا کے 7ویں 8ویں ذی الحج کو وہ دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں۔ اور جو بالکل آخر میں جاتے ہیں، 6 یا 5 ذی الحج کو جو جاتے ہیں، یہاں سے فلائٹیں جن کی پہنچتی ہیں، وہ اس عمرے کرنے کے بعد اپنے احرام کو نہیں اتارتے، اور وہ اسی احرام میں حج کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اور تیسرا ہے حج افراد۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو وہاں نزدیک کے رہنے والے ہیں، انہوں نے عمرہ نہیں کرنا، انہوں نے صرف اور صرف حج کرنا ہے۔ عمرہ وہ بعد میں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سہولت میسر ہوتی ہے۔ دیکھیں اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیر کیسی سہولت دے دی کہ ایک ہی دفعہ میں عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں، اور جو قریب لوگ ہیں جن کو عمرے کی سہولت بہت میسر ہے، وہ عمرہ الگ سے کریں گے اور حج الگ سے کریں گے۔ تو یہ 3 طریقے سے حج کرنے کی اللہ کی ذات نے اجازت دی۔
फमन तमत्ता बिल उम्रतिल हज, और जो कोई फ़ायदा उठाए उम्रा करने का और उसके बाद हज का, फमस्तैसरा मिनल हज, और जो कुछ उसको मुयस्सर हो उसकी कुर्बानी करे। फमन लम यजिद से, बस जिसके पास जो गुर्बत की वजह से किसी भी वजह से कुर्बानी करने के पैसे ना हो, तो अल्लाह की ज़ात उसका क्या नेमल बदल फरमा रही है, फस्याम सलासातिन, तो वो रोज़े रखे 3, यानी 7, 8 और 9 ज़िलहज का वो रोज़ा रखे। ये 3, 10 का तो रोज़ा नहीं होता, 10 को ईद होती है। तो ये 3 रोज़े रखने उसने वहाँ अय्यामिन फिल हज, हज के दौरान, यानी 7, 8 और 9 जो हज का होता है उसका वहाँ पे वो रोज़ा रखे। ये उस बंदे की बात हो रही है जिसके पास कुर्बानी के पैसे नहीं किसी भी वजह से। वह सब आतिन, और 7 रोज़े इज़ा रजअतुम, जब वापस अपने वतन को लौट जाए, जब वापस अपने मुल्क को लौट जाए तो फिर 7 रोज़े जब चाहे यहाँ आके रख के, तिल का अशरतुल कामिलतुन, अल्लाह की ज़ात फरमा रही है यूँ ये 10 दिन मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये उस कुर्बानी का नेमल बदल होगा जिसको वहाँ पे हमने देना है। जानवर को ज़िबा करना है कि अगर पैसे नहीं है, 10 रोज़े 3 वहाँ पे, 7, 8, 9 के, 10 को ईद होगी, उसके बाद बाकी 7 वापस आके अपने वतन में अपने घर में। ज़ालिका लिमन लम, ये इसलिए है कि ना यकुन हो अहलुल हाज़िरुल मस्जिदिल हराम, ये उन लोगों के लिए अल्लाह की ज़ात फरमा रही है हज तमत्तो और हज किरान का, कि जो मस्जिद हराम के करीब नहीं रहते, जिनके घर वहाँ पे नहीं है, यानी सऊदी अरब की बात है, मक्का की बात है, जो वहाँ पे नहीं रहते, ये उन लोगों के लिए है जो वहाँ रहते उन्होंने हज इफ़राद करना है। अल्लाह ने ये जो रियायत दी है हज और उम्रा इकट्ठे करने के लिए, ये उन लोगों के लिए जो दूर दराज से सफ़र करके आते हैं और हज करते हैं, वो एक ही सफ़र में उम्रा भी कर लेते हैं, हज भी कर लेते हैं। हज तो फ़र्ज़ है एक, लेकिन बहुत सारे उलमा फरमाते हैं कि उम्रा भी इंसान पे वाजिब है। इतनी तलकीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और इतनी फजीलत बयान फरमाई है, अगर इंसान के लिए मुमकिन ना हो हज करने के लिए तो उम्रा ज़रूर करें। ये उन लोगों के फ़ायदे की बात है। वत्तकुल्लाह, सारे काम करने हैं लेकिन दिल में तकवा होना चाहिए, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के हुक्म मानते रहो। वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और जान लो, ये दिल में पक्का यकीन बिठा लो कि अल्लाह की ज़ात अगर चाहे तो सख्त अजाब देने वाली है अपने नाफरमानों को। माफ़ कर दे अल्लाह की ज़ात, वो बादशाह है, उसको पूछने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह कहते हैं कि ये सारे काम करो अल्लाह का तकवा, अल्लाह का डर दिल में रख के, अल्लाह के लिए खालिस करके, और ये दिल में यकीन रखो कि अल्लाह अपने नाफरमानों को शदीद हिसाब, शदीदुल इक़ाब, शदीद अजाब देने वाली है। अल हज्जो, हज के, अशहर मालूमात, हज के महीने मुकर्रर हैं, यानी उसी महीने में ज़िलहज्जा की जो तारीखें अल्लाह ने मुकर्रर की हैं उन्हीं के अंदर हज हो सकता है। ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और ये सबको मालूम है और इससे आगे पीछे कोई नहीं हो सकता। फमन फरजा, और अगर तुम में से कोई अपने ऊपर लाजिम कर ले। अब यहाँ पे इन आयात में अल्लाह की ज़ात हज का वो जो फ़लसफ़ा है वो बयान करने लगी है कि खाली सफ़र करना, जाना एक जगह से दूसरी जगह, कुर्बानियाँ देना, सारा ये तो ज़ाहिरी चीज़ें हैं। अंदर की बात अल्लाह की ज़ात क्या चाहती है, जो हमारे अंदर दिल में आए, जो तकवा जैसे ऊपर बात हुई, यहाँ पे अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि हज के महीने मुकर्रर हैं, फ़िक्स हैं, और तुम में से जो कोई फ़रज़ा फ़ीहिन्ना, तो बस जो कोई अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि अब मैंने जाना है, यानी पक्का इरादा कर ले, एहराम बांध ले, सफ़र करना शुरू कर दे, जिसको इरादा कर ले तुम में से पुख्ता इरादे के साथ, नेक इरादे के साथ, अल हज्जा, हज का, फला रफसा, सबसे पहले काम जो वैसे भी नहीं करना, और जब एहराम बांध लिया और पक्की नीयत कर ली, कोई बेहयाई का काम नहीं करना। यहाँ तक कि जब एहराम बांध लिया तो मर्द के लिए, औरत और औरत के लिए, यानी मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए उस एहराम में हराम हो जाते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े में होता है इस तरीके से। तो कोई भी बेहयाई का काम नहीं करना, औरतों के साथ मिलना, इखलात करना, ये अल्लाह की ज़ात ने मना फरमा दिया। फला वला फसूका, और ना ही कोई गुनाह का काम करना है, यानी अल्लाह की नाफरमानी का काम बिल्कुल नहीं करना। हर काम समझ समझ के, सोच सोच के, ध्यान से करना है, अल्लाह की नाफरमानी का काम ना हो कि इंसान से कोई। वला जिदाल फिल हज, और ना ही आपस में झगड़ा करना है। हज एक बहुत बड़ा इज्तिमा है आज भी और उस वक़्त भी।
اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جب دنیا کے مختلف حصوں سے انسان اکٹھے ہوتے ہیں، ملتے ہیں، ان کے مزاج الگ ہوتے ہیں، ان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ان کی زبان الگ ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، انسان تھکن سے بھی چور ہوتا ہے، سارے مناسک اتنے ہوتے ہیں کہ انسان تھکن سے چور ہو جاتا ہے، تو جب وہاں پہ جھگڑے کا اور غصے کا آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب حج کا ارادہ کرو، یہ ذہن میں رکھ لو کہ کوئی بھی بے حیائی کا کام، حتیٰ کہ حلال کام جو ہے وہ بھی نہیں کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، اور نہ ہی کوئی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، اور جھگڑا خاص طور پر اللہ کی ذات الگ سے، حالانکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے لیکن وہاں امکان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ دیکھیں آپ وہاں پہ کوئی چھوٹی موٹی بات تو شاید نظر آئے، لیکن کبھی بھی کسی مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا جھگڑا کرتے نہیں دیکھا کہ گیا کہ کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے۔ الحمدللہ مسلمان اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں پہ اللہ کی برکتیں بھی ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی ہیں۔ جب انسان کی نیت ہونا کہ میں نے کچھ، میرے ساتھ اگر زیادتی بھی ہو جائے تو میں نے جھگڑا نہیں کرنا، تو پھر اللہ کی ذات آسانیاں پیدا فرما دیتی ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی کرے نیکی کے کام، یعلمہ اللہ، اس کا رب جانتا ہے۔ یعنی حج کے دوران یہ کام نہیں کرنے، اور جو نیکی کے کام کرنے ہیں وہاں ذکر کرنا ہے، وہاں پہ نوافل پڑھنے ہیں، وہاں پہ قرآن پڑھنا ہے، وہاں پہ طواف کرنا ہے، وہاں دوسروں کی مدد کرنی ہے، تو سب کے سب اپنے رب کو بتانے، مطلب رب ساری چیزوں کو جانتا ہے، خاموشی سے کرتے جائیں، کسی کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، میرا رب جانتا ہے۔ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے جو بھی نیکی کے کام تم کہاں وہاں پہ کرو، اور وہاں بڑے نیکی کے کام میسر آتے ہیں۔ بڑے بزرگ ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو راستہ دینا، ان کو جگہ دینا، بہت لوگ بھولتے ہیں وہاں پہ، ان کو کوشش کرنا کہ کسی شرطے تک پہنچا دینا، یا اگر خود پتہ ہے تو ان کی جگہ تک پہنچا دینا، یہ سارے کے سارے کام کرنا جو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ نیکی ہے، اور اس نیکی کو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، تو پس بے شک بہترین فائدہ جو زاد راہ، وَتَزَوَّدُوا، تو اپنا زاد راہ رکھو۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ وہاں پہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، جو وہاں کے اخراجات ہیں، جتنے دن ہیں، اس حساب سے، آج کل تو یہ کیلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہے کہ وہاں پہ چیزیں کس حساب سے مل رہی ہیں اور ہماری کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ صاحب استطاعت لوگ اپنے ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ مانگنا نہ پڑے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لیکن بہترین جو زاد راہ ہے وہ تقوی ہے۔ انسان پیسے بھی خرچ کرے، بہترین جگہ پہ رہائش بھی رکھے، نزدیک ترین رہائش ہو، بہترین سواری بھی میسر ہو، یہاں بھی اور وہاں بھی ساری سہولتیں ہوں، لیکن دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، تو کبھی بھی وہ نتیجہ نہیں مل سکتا جو انسان لینے کے لیے جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کہتی ہے کہ یہ سارے کام کرو لیکن دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ صحیح فائدہ تب ہوگا جب تقوی ہوگا، اگر تقوی نہیں ہوگا تو ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، عقل والا ہے ہی وہی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کام کرتے ہوئے بھی، نیکی کا کام کرتے ہوئے بھی وہ ڈرتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے اس ذات کی شان کے مطابق ہوا ہے کہ نہیں ہوا، میں تو کر ہی نہیں سکا، اور انسان کر بھی نہیں سکتا، تو وہ نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے یہ عقل مند ہے۔ وہ عقل مند نہیں ہے جس نے دنیا کو ساری کو اکٹھا کر لیا اور بڑے بڑے پلازے اور رونقیں اور کیا کیا اس نے اکٹھی کر لی۔ رب کی ذات فرما رہی ہے وہ نہیں ہے، تقوی والا وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ کوئی عقل نہیں، اس سے بڑا بے وقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔